بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم چل رہا ہے اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے مملکت دارالخلافہ، جند دمشق، جند حمص اور تنسرین، اردن و فلسطین، عراق کا زرعی نظام، کرہیل، کم، کوس، طبرستان، خراسان، نیشاپور، سرخس، مرد، دارالخلافہ۔ ابن اساکر کے بیان کے مطابق طوفان نوح کے بعد زمین کی چھاتی پر جو دو پہلے قریے آباد ہوئے ان میں دمشق بھی تھا۔ یاقوت کہتے ہیں کہ دمشق 3143 سال پہلے کی تعمیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دمشق کو آباد ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ یاقوت نے یہ روایت بھی درج کی ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دمشق کے ماحول ہی میں جنت سے اتارے گئے تھے۔ یہیں کی ایک پہاڑی کسیون پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ وادی دمشق گو دنیا کی خوبصورت ترین وادی تو نہیں کہی جا سکتی، البتہ دنیا کی اچھی وادیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کسیون پہاڑ کا یہ دامن نہروں اور باغوں سے مالا مال ہے۔ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ جب ذوالقرنین بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے اس وادی کو بے حد پسند کیا جو دمشق کے دونوں طرف شرق اور غرب میں کوئی 60 میل کے طول میں پھیلی ہے۔ اس وقت جب دمشق میں اموی حکومت کرتے تھے، یہ شہر اپنے حسن و دل فریبی کے اعتبار سے ساری دنیا کے خوبصورت شہروں سے بازی لے گیا تھا۔ اس کے کونے کونے اور گھر گھر میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں جاری تھیں، حوض بنے تھے اور باغ لگے تھے۔ کوئی دیوار یاقوت نے ایسی نہ دیکھی جس کے نیچے سے نہر نہ گزرتی ہو۔ اسے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ اور کوئی خانقاہ چھوٹی چھوٹی نہروں سے خالی نہ ملی۔ مقدسی نے جب اس شہر کی سیاحت کی تو اس وقت بھی یہ شہر ہر طرح کے حسن و دل فریبی سے مالا مال تھا۔ اس میں نہریں جاری تھی، اس کے درخت جاذب نظر اور اس کے پھل میٹھے اور شیریں تھے۔ مقدسی نے اس شہر کے حماموں کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ اسے یہاں کے فوارے، یہاں کے مدرسے اور یہاں کی مسجدیں بھی بہت پسند آئیں۔ ان دنوں دمشق کے اکثر بازار چھتے ہوئے تھے اور چاروں طرف ایک عظیم الشان فصیل اسے اپنے گھیرے میں لیے تھی۔ مقدسی نے اسے اموی دور میں دیکھا اور اس دور میں تو اس شہر کے حسن کا کچھ عجیب عالم تھا۔ جامع اموی کے چاروں طرف ہر وقت عید کا سا منظر ہوتا، پھولوں، پھلوں اور چمکیلے زیورات اور انواع اقسام کے تعیشات سے مسجد کے دونوں طرف کے بازار یوں بھرے ہوتے جیسے نمائش لگی تھی۔ لوگوں کے پاس خوب دولت تھی، ہر شخص خوشحال تھا۔ جب لوگ خوشحال اور دولت مند ہوتے ہیں تو بازاروں میں بھیڑ بھی ہوتی ہے اور رنگ اور ملک کا مال بھی خوب بکتا ہے۔ اور ان بازاروں کی سجاوٹ کا عالم کیا ہوگا جہاں سے بادشاہ آپ سودا خریدنے آتا۔ ہشام کے متعلق تصریح کی گئی ہے کہ وہ ایک بقال کی دکان پر جاتا اور سبزی تک خریدتا۔ یہ شہر 2 حصوں میں بٹا تھا، ایک حصہ میں مسلمان آباد تھے اور دوسرے میں عیسائیوں کے تسلط میں غربی شہر تھا اور مسلمانوں کے بعد شرقی۔ شروع میں شاہی محلات مسجد کے ساتھ ساتھ بنے تھے۔ امیر معاویہ کا محل مسجد سے بالکل متصل اس جگہ بنا تھا جہاں آج کل سونے کا بازار ہے۔ یزید کے انتقال کے بعد جب حکومت عبد الملک کی طرف منتقل ہوئی تو عبد الملک نے اس محل کو خرید لیا اور اس میں بہت سے اضافے کیے۔ ولید، سلیمان، یزید بن عبد الملک اور ہشام کے زمانے میں دمشق کے اندر بے شمار شاہی محل تعمیر ہوئے۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ اموی بادشاہوں کے محل مسجد کے ساتھ ساتھ بڑھے چلے گئے تھے۔ جامع مسجد کے چاروں طرف 4 محلے آباد تھے اور ہر گھر میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ سید کرد علی فرماتے ہیں کہ امویوں نے جامع کی دیوار کے ساتھ کئی مکان بنوائے تھے جن میں ایک مکان عمر بن عبدالعزیز نے بھی بنوایا تھا۔ آج کل اس مکان میں مدرسہ سمیاتیہ قائم ہے جہاں کبھی ہشام کا محل تھا۔ وہاں آج نور الدین کی قبر ہے۔ سکایا جیرون جہاں ہے وہاں سلیمان کا عظیم الشان محل تھا۔ اس کے علاوہ امویوں نے شہر کے دوسرے حصوں میں بھی محل بنوائے۔ ہشام کے بیٹے مسلمہ کا محل باب البرید میں اور عاتکہ بنت یزید زوجہ عبد الملک کا باب الجابیہ میں تھا۔ امیر معاویہ کی بیٹی ہند کا محل ربکبتی میں بنا تھا۔ قصر حجاج بھی اس کے قریب ہی تھا۔ سید کرد علی نے ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے درب محضر میں بہت سے محلات تعمیر کرائے تھے، یہی اس کا دارالسلطنت تھا۔ دوسرے امویوں نے بھی دمشق میں محل تعمیر کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ افسوس، بعض کسروں کے بارے میں تو تاریخ نے یادداشت محفوظ رکھی اور اکثر کے بارے میں بھول گئی۔ گمان غالب ہے کہ دمشق کا کوئی 1/4 حصہ اموی خاندان کے کسروں سے جگمگایا کرتا۔ شاہی خاندان کے کسروں کے سوا دوسرے امراء کے کسر بھی تھے۔ خصوصیت سے ولید کے زمانے میں تو دمشق کے امراء کو کسر بنانے کے سوا کوئی دوسرا جنون ہی نہ تھا۔ وہ اپنے ہم چشموں میں خوبصورت سے خوبصورت محل بنوا کر اپنی آبرو قائم رکھتے اور جہاں اس قسم کی مسابقت جاری ہو وہاں ہر دن کئی نئے محل بننے لازمی تھے۔ محلات کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی خوب بنی۔ اس وجہ سے جب مقدسی نے اس شہر کو دیکھا تو یہ قصور و آثار کا خزن تھا۔
جیسا کہ ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ فتح دمشق کے وقت عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بنا پر عیسائی شہر کے مشرقی حصے میں آباد تھے اور کنیسہ یوحنا ولید بن عبد الملک کے زمانے تک دونوں میں مشترک عبادت گاہ کی حیثیت حاصل کیے رہا۔ ولید نے جامع مسجد تعمیر کی اور عیسائیوں سے ان کے حصے کا کنیسہ میں کچھ دیر لا کر حاصل کر لیا۔ ان عیسائیوں کو جو شہر کے آدھے حصے میں رہتے پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، کو جرجی زیدان نے امیوں کے خلاف بہت سے الزامات لگائے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ امیوں نے عیسائیوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ امیر معاویہ اور عبد الملک کے دور میں بعض عیسائی ذمہ دار عہدوں پر متمکن تھے۔ امیر معاویہ کی بیوی آخر وقت تک عیسائی رہی، ان کے طبیب عیسائی تھے، ان کے منیم اور منشی عیسائی تھے، حتیٰ کہ حمص کا والی خراج عیسائی تھا۔ یہی کیفیت عبد الملک کے زمانے میں تھی، اس کے طبیب بھی عیسائی تھے، حتیٰ کہ اس کے دربار کا ایک محبوب شاعر اختل بھی عیسائی تھا۔ یہ بات ہم نے محض اس لیے دہرائی ہے کہ تاکہ پڑھنے والے جان سکے کہ اس امی پایا تخت میں رہنے والے لاکھوں عیسائیوں پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ کی جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جرجی زیدان کو شکایت ہے کہ انہوں نے ذمیوں پر کچھ ناقابل برداشت پابندیاں لگائیں۔ اس داستان میں کہاں تک سچائی ہے، اس کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخص ہیں جنہوں نے عیسائیوں کی عذرداری سننے کے بعد حاکم شہر کو حکم دیا تھا کہ باپ تو ماں کی مسجد عیسائیوں کو واپس دے دی جائے، کیونکہ یہ مسجد گرجا کی جگہ بنی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ جو کام ان کی نرم مزاجی نہ کر سکی اسے دوسروں نے کر لیا، اور عیسائیوں کو ان کے سارے گرجے دے کر اس مسجد کو گرنے سے بچا لیا گیا۔ لیکن اس واقعے سے عمر بن عبدالعزیز کی رواداری ظاہر ہو گئی۔ تاریخ عالم میں یہ پہلی مثال ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ جرجی زیدان کی قوم کی تاریخ اس قسم کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک فرماتے اور ان کی شکایتوں کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ عیسائی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اسلامی فتح کے وقت جن بطریقوں کے محل بعض لوگوں کو دیے گئے ان میں گرجے بھی تھے، اسی لیے یہ محل ہمیں واپس دیے جائیں، یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارے مقامات مسلمان امراء کے قبضے سے نکال کر ان کے سپرد کر دیے۔ جرجی زیدان کی نگاہ تعصب شاید یہ واقعہ بھی نہیں پڑا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ عیسائی دمشق کے آدھے حصے میں پوری آزادی سے رہتے اور اپنے کلیسوں میں اپنی ہر مذہبی رسم ادا کرتے۔ بعض لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے گرجوں کے اندر قومی مراسم ادا کرنے کی پوری آزادی نہ تھی۔ اس اعتراض کا جواب ہم جامع امی کی تعمیر کے سلسلے میں وضاحت سے دے چکے ہیں۔ اس اعتراض کی نامعقولیت کا اندازہ پڑھنے والے خود لگا سکتے ہیں کہ جو قوم 80 سال تک فاتح ہونے کے باوجود عیسائیوں کو اپنے پہلو میں نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتی ہے، وہ ان کے الگ گرجوں کے اندر ادا ہونے والے رسوم میں کس طرح مداخلت کر سکتی ہے۔ عیسائیوں کو جو مذہبی آزادی حاصل تھی اس کی شہادت وہ عظیم الشان گرجے بھی دیتے ہیں جو اموی دور میں آخر وقت تک قائم رہے۔ یہ گرجے تعداد میں 15 تھے: کنیسہ یاکوس، کنیسہ استانیہ، کنیسہ مقصلات اور کنیسہ زکریہ، کنیسہ سوک الفاقہ، کنیسہ ابن جلال، کنیسہ مریم، کنیسہ اکلاس، کنیسہ حمید بن مدمرہ، کنیسہ دار بن زرکاک اور کنیسہ مسلبہ۔ بہرحال عیسائی اپنے آدھے حصے میں پورے مطمئن تھے اور امیوں کی طرف سے ان کی اقتصادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی نامناسب پابندی نہ لگائی گئی تھی۔ البتہ وہ امیوں کو ویسے ہی جزیہ ادا کرتے جیسے دوسرے ذمہ ادا کیا کرتے۔ اس کے بدلے میں ان کو ہمیشہ سہولتیں حاصل رہیں اور وہ اس حد تک آزاد رہے کہ بات بات پر اپنے معاہدے نکال لیتے اور خلفاء کے سامنے پہنچ کر گھنٹوں اپنے حق میں آزادانہ تقریریں کرتے، اور اگر کوئی بات معاہدے کے خلاف وقوع میں آتی تو اس کے ماننے سے صاف انکار کر دیتے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم کو اس دور کے عیسائیوں کے اندرونی زندگی کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں۔ بہرحال امی دور کا دمشق کا آدھا عیسائیوں کے پاس تھا اور آدھا مسلمانوں کے پاس، اور دونوں خوب مطمئن تھے۔ شہر اپنی آب و ہوا اور اپنے پاکیزہ ماحول کے سبب دونوں کے لیے جنت تھا۔ بازار عموماً چھتے ہوئے تھے، پانی وافر تھا، تجارت خوب تھی، اور کلکشندی دمشق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شہر اپنی عمارتوں کے لحاظ سے عظیم الشان تھا۔ اس کے گرد ایک مضبوط شہر پناہ تھی جس کے 7 دروازے تھے، اور باب صغیر، باب کہسان، باب شرکی، باب توما، باب جابیہ اور باب کراویز۔ دمشق محض اپنی عظیم الشان عمارتوں، اپنے لطیف آب و ہوا اور اپنے پرامن تاریخ کے سبب شہر آفاق میں تھا۔ وہاں مسلمانوں کے اکابر کی مقدس نعشیں بھی مدفون تھیں۔ مسلمان اکابر کا یہ قبرستان باب صغیر سے تھوڑے فاصلے پر کسی قدر شرقی جانب آباد ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرم نبوی آرام فرما رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کی قبر اگر کبھی دمشق کی بجائے پاکستان میں ہوتی تو پاکستان کے لوگ اسے سونے سے تعمیر کر دیتے، مگر افسوس اس قبر کی حالت دمشق میں کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس پر ایک تختی تو لگی ہے مگر اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس سے زیادہ بری حالت ام المومنین حضرت سیدہ ابو ام حبیبہ حرم نبوی کی ہے۔ ام حبیبہ کی قبر پر بھی لوح تو نصب ہے مگر اس کے پہلو میں کوڑا کرکٹ پڑا ہے اور دوسرے پہلو میں عام قبریں ہیں۔
حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین کی قبر کے متعلق تو ممکن ہے کہ شبہ کیا جا سکے، لیکن حضرت ام حبیبہ کی قبر کے متعلق تو شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ امیر معاویہ کی بہن تھی اور شام تشریف لائی تھی، اور یہ ثابت ہے کہ عباسیوں یا فاطمیوں نے ان کی قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی قبر سمجھ کر بے عزت نہ کیا تھا اور جیسی تھی ویسی ہی رہنے دی تھی۔ ہمیں اس قبر کے اصلی ہونے کا یقین اس لیے بھی ہے کہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک کچے مکان میں جناب امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی آرام فرما رہے ہیں۔ گو یہ کچا مکان بہت بری حالت میں ہے، لیکن امر کریم قیاس ہے کہ بھائی اور بہن کی قبریں پاس پاس بنائی گئی ہوں۔ عباسیوں نے امیر معاویہ کی قبر تو مسمار کر دی اور اس کا ہر نشان مٹا دیا، مگر ام حبیبہ کی قبر کی طرف دست گستاخی اور دراز نہ کر سکے۔ حکومت سوریہ کے لیے یہ امر بھی کچھ بھلا نہیں کہ امیر معاویہ جیسے بڑے سیاستدان کی قبر اس حال میں ہو جیسی وہ آج کل ہے۔ میں نے اس قبر کی تلاش بڑی مشکل سے کی۔ قبرستان سے ملک پولیس چوکی سے کسی شخص کو معلوم نہ تھا کہ جناب امیر معاویہ کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بوڑھے درویش نے میری رہنمائی کی اور مجھے اس وسیدہ مکان کے پاس لے گیا اور کہا حقیقت میں اس مکان کے نیچے امیر معاویہ کی ہڈیاں مٹی میں ملی، یہیں وہ دفن ہوئے۔ مجھے باب صغیر کے قبرستان میں ایک اور جگہ بھی دکھائی جو حضرت حفصہ کی قبر کے قریب تھی، اور کہا گیا کہ یہ امیر معاویہ کی قبر ہے، مگر مجھے اس بات کا یقین نہ آیا، اس لیے کہ اگر ام حبیبہ کی قبر یہی ہے جو میں نے پہلے دیکھی اور یقیناً یہی ہے تو امیر معاویہ کی قبر ان کے ہمسائے میں ہونی ناگزیر تھی، کیونکہ امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور یہ ام حبیبہ ہی تھی جن کی وجہ سے امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ وقتاً فوقتاً انہیں بلواتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے دعا کراتی۔ اس قبر کی بربادی بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امیر معاویہ کی قبر ہے۔ ابن جبیر اور ابن عساکر نے بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس قبر سے کسی قدر 200 گز پیچھے کی طرف حضرت سیدنا عبداللہ بن زین العابدین آرام فرما رہے ہیں۔ شیعہ اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہے کہ اس کی وجہ سے یہ قبر اور اس کا مقبرہ بہتر حالت میں ہے۔ مقبرہ کے احاطے میں ایک مختصر سا باغیچہ ہے، اس کا ایک محافظ بھی مقرر ہے جو اس کی عمارت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کے مزار سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر خاندان نبوت کے کٹے ہوئے سر مٹی کی گود میں دفن ہے۔ یہ ان شہداء کے سر ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ یہ سارے سر ایک ہی جگہ دفن ہیں۔ محافظ نے جب اس جگہ کا دروازہ کھولا تو میرا دل بری طرح کانپا، اور میں نے اس محافظ کے دونوں ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے کر درخواست کی کہ خدا کے لیے یہ دروازہ پھر بند کر دیجئے، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اس جگہ کو دیکھ سکوں۔ میں بڑی دیر تک اس کی دہلیز پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا، اور محافظ مجھ احمق کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ آثار قدیمہ کی تحقیق کرنے والا یہ احمق مصنف کیسا ہے جو اندر قدم نہیں بڑھاتا اور دہلیز پر بیٹھا رو رہا ہے۔ میں روتا رہا اور میرا ذہن اس فضا میں پرواز کرتا رہا جہاں آج سے کوئی 1300 سال پہلے ان شہداء کے خون کے قطرے اڑے تھے۔ یزید اور اس کے ساتھیوں نے یہ سر اس لیے کاٹے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے خاندان کی حکومت قائم نہ کر سکیں گے۔ بد نصیب نہیں جانتے تھے کہ یہ کٹے ہوئے سر تو تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت ہو جائیں گے اور ان کو کوئی یاد بھی نہ رکھے گا۔ روس شہداء کے مدفن سے کسی قدر ہٹ کر سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام اور سیدہ ام کلثوم زینب صغریٰ بنت سیدنا علی ابن ابی طالب پہلو بہ پہلو آرام فرما رہی ہیں۔ ان دونوں سیدات کی قبروں پر 2 کبے بنے ہیں، کبوں کی حالت اچھی ہے۔ میرا رہنما جب مجھے مقبرہ کے اندر لے گیا اور میں ان کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں سے اتر کر قبروں کے پہلو میں پہنچا تو میری آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا آئیں اور میرا تخیل ایک بار پھر ماضی کی طرف اڑا، اور میں نے ماضی کے پردہ پر خاندان نبوت کے اس درخشاں آفتاب و مہتاب کو دیکھا جسے لوگ سیدہ سکینہ بنت حسین کہتے۔ سیدہ سکینہ بنت حسین اپنے وقت کی سب سے بڑی اور اونچی خاتون تھی۔ وہ علم و شعر کی سرپرستی فرمانے کے باوجود بہت متقی اور بہت عالی مقام خاتون تھی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ سکینہ بنت حسین مدینہ میں فوت ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی، مگر اس بات کا احتمال بھی ہے کہ سیدہ دمشق میں فوت ہو، اس لیے کہ سیدہ اسبغ بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بھائی سے بیاہی گئی تھی اور مدینہ سے مصر کے لیے روانہ ہوئی تھی، مگر اپنے شوہر سے بھی ملی نہ تھی کہ انتقال فرما گئی۔ ابن عساکر کا یہ خیال ہمیں قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات قطعاً شبہ سے بالاتر باہر ہے کہ ان کا نکاح اسبغ سے ہوا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مدینہ سے چلی اور اپنے شوہر سے مل نہ سکی۔ ان تینوں باتوں کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا کہ وہ مدینہ سے چل کر دمشق پہنچی تھی کہ قضا آ گئی اور ان کے قافلے اور دمشق کے انہیں ان کے اعزہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ حضرت ام کلثوم زینب صغریٰ کی قبر کے بارے میں بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ شہداء کے سروں کے ساتھ ساتھ دمشق آئی تھی اور فرط غم سے جان دے دی تھی۔ ان کے پیچھے خاندان اہل بیت کی اور شہزادیاں بھی آرام فرما رہی ہیں، جن میں سیدہ فاطمہ صغریٰ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ابن ساکن نے لکھا ہے کہ ابن الاقفانی نے دمشق کی بہت ہی مقتدر شیخ ابو محمد عبدالعزیز بن احمد القطانی کی رہنمائی میں باب صغیر کا یہ مقبرہ دیکھا۔ باب صغیر میں جن بزرگوں کی قبریں ہیں ان میں معاویہ بن ابن ابی سفیان، فضالہ بن عبید اور واطلہ بن اسقا، سہل بن حنطلیہ، اوس بن اوس اور ابو دردہ، ام دردہ، عبداللہ بن ام حرام، سیدہ ام حبیبہ، حرب نبوی بھی ہیں جن کی قبر پر لوح نصب اور نام لکھا ہے۔ ان کی بہن
ان کی بہن بلاتا بھی یہی دفن ہے، یہی حضرت بلال بھی آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ولید بن عبد الملک، مسلمہ بن عبد الملک، بریہ بنت حسین بن علی اور سکینہ بنت حسین کی قبریں بھی دیکھی۔ ان دونوں قبروں پر الگ الگ کعبے بنے ہیں۔ یاقوت نے موجم البلدان میں حضرت سکینہ بنت حسین کی قبر کے بارے میں بھی ابن عساکر کی بات دہرائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مدینہ میں ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ سکینہ بنت حسین کی قبر کا دمشق میں ہونا مدینہ میں ہونے سے زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ وہ مدینہ سے مصر روانہ ہوئی تھی اور مصر پہنچنے سے پہلے انتقال فرما گئی تھی۔ سیدہ سکینہ بنت حسین کی قبر سے کوئی 20 گز پیچھے کی طرف خادم رسول اللہ مگر عمر فاروق اور مسلمانوں کے سردار سیدنا بلال حبشی آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جب قبر کے دروازے پر بوسہ دیا وہ سیدنا بلال کی قبر تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جس قبر کے دروازے پر بوسہ دیا وہ سیدنا بلال کی قبر تھی، اور یہ بوسہ محض اس لیے دیا کہ سیدنا بلال حبشی پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی چھاتی پر پتھر کٹوائے تھے، مگر اسلام سے منہ نہ موڑا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر آذان دی تھی۔ یہ بوسہ سیدنا بلال کی عظمت اور ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک نظر عقیدت تھی، ورنہ میری نزدیک قبروں کا اس طرح احترام نامناسب ہے۔ ابن عساکر نے سیدنا بلال کی قبر کے سلسلے میں بھی کئی روایتیں بیان کی ہیں، مگر زیادہ تر صحیح روایت یہی ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ دمشق تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حضرت فاروق کا نامور بن کر حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کی مسند سے اتارا تھا۔ بات سے بات پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، سیدنا فاروق نے اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید کی معزولی کا کام کس سے لیا؟ سیدنا بلال حبشی سے، اس سے جسے ابو جہل مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے پھرتا تھا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی کی اس قبر کی صحت کے متعلق 6 صدی ہجری کے علماء کو پورا یقین تھا۔ بلال حبشی کے علاوہ حضرت ابو درداء اور ام درداء کی قبریں بھی یہی ہیں، ان کی حالت بھی ویسی ہی ہے۔ مجھے جو مقبرے آگے پیچھے دکھائی دیے ان پر کوئی تختی نہ تھی، بہرحال میں نے یقین کر لیا کہ یہ قبریں ان دونوں کی ہیں۔ صحابہ کی قبروں کے متعلق یہاں کے رہنما زیادہ مطمئن نہ تھے، مجھے چند اور قبریں دکھا کر باب کیسان کی طرف لے گئے جہاں حضرت ابی بن کعب کا مزار ہے۔ میں نے اس مزار کو دیکھا، یہ ترکی عہد کی تعمیر ہے، اس کی حالت تمام دوسرے مزاروں سے اچھی ہے اور غالباً اس لیے اچھی ہے کہ یہ قبرستان سے الگ تھلگ بنا ہے۔ میں نے وہاں بھی فاتحہ پڑھی۔ اس مزار کے ساتھ ہی ایک طرف باب کیسان ہے اور دوسری طرف باب شرکی۔ باب کیسان کے متعلق میرے رہنما نے مجھے بتایا کہ یہاں پہلی صدی مسیحی میں بولیس حواری مسیح علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام کی امداد کے شبہ میں قید کیا گیا تھا۔ پولیس شہر پناہ کی دیوار پر سے ایک ٹوکری کے ذریعے بھاگ نکلے اور عیسائیت کو حیات جاویداں بخشی۔ اس دروازے کے پتھر بولیس حواری مسیح سے بھی زیادہ بوڑھے ہیں مگر ابھی تک زندہ ہیں۔ بعد کے لوگوں نے ان پتھروں کو کئی بار جوڑا ہے۔ اس وقت اس دروازے کے اندر ایک بہت خوبصورت کمرہ بنا ہے جہاں مسیح علیہ السلام، بولیس حواری اور دوسرے حواری اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں جا بجا لٹکی ہیں۔ باب کیسان سے شرقی جانب شرقی دروازہ ہے۔ میں اس دروازے پر کوئی 15 منٹ رکا اور اسے اوپر نیچے ہر طرف سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ایک طاق پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے خالد بن ولید اس شہر میں داخل ہوئے تھے اور ایسے داخل ہوئے تھے کہ آج تک دنیا کی کوئی قوت ان کی قوم کو اس سے نکال نہیں سکی۔ شرقی دروازے کے ساتھ ہی وہ کنیسہ ہے جو ولید بن عبد الملک نے کنیسہ یوحنا کے نصف حصہ کے بدلے عیسائیوں کو دیا تھا، اور میرا جی چاہا کہ میں جرجی زیدان، فلپ ہٹی، وان کریمر اور ان کی ساری قوم کو آواز دوں اور کہوں، یہاں آؤ اور دیکھو، یہ کنیسہ اس شرقی دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہے جسے خالد بن ولید مسلمانوں کے پہلے سپہ سالار نے تلوار کے زور سے فتح کیا تھا۔ یہ کنیسہ عیسائیوں نے آپ تعمیر نہیں کیا، ولید بن عبد الملک نے انہیں عطا کیا تھا۔ یہ مسلمان قوم کی رواداری کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ میں نے اس تصویر کی دراز عمر کی دعا بھی مانگی۔ جند دمشق کے علاوہ اموی دور میں بالبک بھی بہت مشہور شہر تھا۔ یعقوب اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی عمارتیں پتھر کی ہیں اور عجیب و غریب ہیں۔ اس میں ایک چشمہ ہے جہاں سے ایک بڑی نہر پھوٹتی ہے۔ شہر کے اندر بے شمار باغات ہیں۔ بیلبک میں زیادہ تر فارسیوں کی آبادی تھی۔ اس پاس کے نواح میں کچھ یمنی بھی آن بسے تھے۔ بیلبک کے علاوہ بصرہ بھی اس دور میں اچھا خاصا شہر تھا جہاں بنی مرہ، بنی کلب اور بنی سبنا آباد تھے۔ ایک اور قصبہ اور زراعت میں یمنی رہتے تھے۔ اس کے بعد ارض بلقا تھی۔ عمان اور غور اس کے مشہور شہر تھے۔ ان شہروں اور آس پاس کے علاقوں میں کیسی اور قریش آباد تھے۔ ارندل میں غسانیوں کی آبادی تھی۔ پھر معاب اور زغر تھے جہاں کی آبادی مخلوط تھی۔ پھر موتا تھا۔ یہ موتا وہی جگہ ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی۔ اس جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے۔
इसी वादी में मोता की मशहूर बस्ती अजरज थी। यहाँ ज्यादातर बनु हाशिम के मवाली आबाद थे। फिर एक और बस्ती थी जिसका नाम हुमैमा था। यहाँ अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रहा करते थे। फिर बानियास था जहाँ बनूरा आबाद थे। फिर जबल सीस शुरू हो जाता। इस पहाड़ के दामनों में बनु ज़बा और कलब रहते। फिर जबलुल जलील था फैला था। इसके दामनों में कौम आमला आबाद थी। गालिबन में सारी की सारी कौम उस वक्त ईसाई थी और लबनान की कदीम कौम थी। लबनान के इस इलाके में अरका, साकलिया, जबल, सेदार, बैरूत और तराबुलस मशहूर शहर थे। साकलिया में बनी हनीफा और तराबुलस और अरका में फारसी रहते। बैरूत के लोग भी फारसी ही थे। याकूबी के अल्फाज हैं, ये लोग गालिबन पहले दमश्क या दमश्क के करबो जवार में आबाद थे। अमीर मुआविया ने अपने ज़माना खिलाफत में उन्हें यहाँ ला डाला। जंदे हमस, दमश्क के बाद दूसरा दर्जा हमस का था। ये जंदे हमस का दारुल इमारत भी था और यूं भी इसे तारीखी हैसियत हासिल थी। याकूत कहते हैं कि यूनानियों ने इस शहर की तामीर की थी और वहाँ बड़ी इमारतें बनवाई थी। सहाबा के दौर में इस शहर को इसलिए अहमियत हासिल हुई कि वहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद माजूली के बाद रहा करते। वहीं उनके खालिद खानदान ने पूरी उमवी दौर में क़याम किया और हमस की तारीख में गैर मामूली शोहरत पाई। याकूत के बयान की रूह से सुमद बिन असवद कुंदी ने जब अबू बैदा की तरफ से इस शहर को फतह किया तो वहाँ बहुत से सिपाहियों को आबाद कर दिया और वो सारे मकानात सिपाहियों को दे दिए गए जिनके मकीन शहर छोड़ गए थे। बहरहाल इस शहर ने इस लिहाज से उम्मी दौर में बड़ी अहमियत हासिल की कि वहाँ पहली इस्लामी फौज का एक बड़ा हिस्सा आबाद हुआ और उनकी औलाद इस शहर में खूब फली फूली। मौरख याकूबी हमस के शहरियों का तज़किरा करते हुए कहता है, हमस के रहने वाले सारे के सारे यमनी कबाइल तय, कंदा, हुमैर, कलब और हमदान में से थे। हमारे ख्याल में उम्मी दौर में हमस की सारी आबादी यमनी कबाइल पर मुश्तमिल न थी। उनमें कुछ ईसाई भी थे और यहूदी भी। चुनांचे उस वक्त भी हमस में कुछ पुराने ईसाई खानदान मौजूद हैं जो उम्मी दौर से वहाँ आबाद चले आते हैं। हमस के खेत जरखेज और पैदावार खूब थी। हमस की नहर ने हमस के माहौल को एक मुसलसल बागीचा की सूरत दे दी थी। इब्न जुबैर ने इसके फलों और इसके हसीन मनाजिर की बहुत तारीफ की है। हमस में जिन बुजुर्ग सहाबा की कब्रें बनी हैं उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अयाज बिन गनम, अहलिया खालिद बिन वलीद, उनके बेटे अब्दुर्रहमान और उबैदुल्लाह बिन उमर ज़्यादा मशहूर हैं। जनाब कंबर मौला हज़रत अली और जाफिर बिन अबी तालिब के बच्चों की कब्रें भी यही हैं। हमस के अलावा इस इलाके में हमाद भी एक बड़ा शहर था। उसे भी नहर सैराब करती। हमाद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। आला और सफली दोनों हिस्सों के गिर्द फसील बनी थी। यहाँ भी यमनी कबाइल आबाद थे। हमाद के बाद एक दूसरा शहर रस्तम था। यूनानियों के ज़माने में उसे बड़ी अहमियत हासिल थी। ये कुस्तुनतीन का शहर था और इसमें बड़ी अजीम इमारतें बनी थी। उम्वी दौर में उसे कोई ख़ास हैसियत हासिल न हुई। सूरान और सलमिया 2 और शहर थे। सलमिया में हज़रत इब्न अब्बास के पोते अब्दुल्ला बिन साले रहा करते, इसलिए शियों का एक अहम मरकज़ बन गया था। उन्हीं अब्दुल्ला बिन साले ने वहाँ की नहर खुदवाई थी और ज़ोफ़रान के खेत काश्त किए थे। इन दिनों सलमिया की आबादी आधी ज़राती और आधी ताजिर और दूसरे पेशों पर मुश्तमिल थी। कोई इस इलाके का एक और शहर तदम्मुर कभी एक बड़ी कौम का मरकज़ था, मगर उम्मी दौर में उसे कोई ज़्यादा हैसियत हासिल न हुई और हौले हौले बर्बादी की तरफ माइल होता गया। याकूबी ने शीरज और फामिया का नाम भी लिया है। ये भी रोमी शहर थे और काफ़ी अहमियत रखते थे। शीरज में भी यमनी आबाद हो गए थे और इसी तरह कुफ्र ताब और अल हमीम में भी। दूसरे अल्फाज में बनु उमय्या के दौर में जुंदे हम्स यमनियों की एक नौआबादी बन गया था। हमस के साहिली शहरों में बड़े शहर लाज़किया, जबला, बलनियास और अंजरजोस थे। इनमें भी ज़्यादातर यमनी आबाद थे। लाज़किया में सेनज और जबीद, हमदान और यजसब कबाइल यमन रहते और जबला में हमदान और कुछ कैसी और कुछ अयादी। अलबत्ता बलनियास की आबादी खालिस यमनी न थी, वहाँ सभी लोग थे। अंजरजोस के बाशिंदे भी ज़्यादातर यमनी थे। हमस का एक और कैंसरीन शाम का आखिरी जुंद था। हल्ब इसका सबसे बड़ा शहर था। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ों के गलों को यहाँ लाकर उनका दूध दोहा करते और ये दूध खुदा के नाम पर सदका कर देते। फकीर खुश हो होकर दूध के नारे लगाते। इस वजह से इस जगह का नाम भी हलब पड़ा। याकूत कहता है कि हलब अरबी में दूध को कहते हैं, मगर ये शहर अरबों ने आबाद न किया था। ये तो बहुत कदीम शहर था। फिर इश्तिबाह से फ़ायदा उठाता है। मुमकिन है इब्रानी या सरियानी ज़ुबान में दूध के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता हो। इस लफ्ज़ की असल इब्रानी हो, जैसा कि और बहुत से लफ्ज़ इब्रानी और सरियानी के हैं। ये दोनों ज़ुबानों में हम मायना है। अब तक हलब के किला में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम मौजूद है। यहाँ हज़रत याह्या बिन ज़करिया का सर भी दफन है। इस तरह इसे दमिश्क की तरह मज़हबी तक़द्दुस भी नसीब है और तारीखी हैसियत भी हासिल है। उमवियों के दौर में इस शहर में बहुत सी कदीम इमारतें मौजूद थी। मुझे कोई ऐसी शहादत नहीं मिली जिससे मालूम हो सके
کہ انہوں نے حلب میں کون سی عمارتیں بنوائیں۔ بہرحال یہ شہر ایک جندب کا سب سے بڑا شہر تھا اور چونکہ قدیم تھا اس لیے وہاں بہت سے کارخانے تھے اور اس کے بازار میں بڑی رونق رہتی۔ یاقوت کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک بازار کے ساریت البز میں 20 دکانیں ایسی تھیں جن میں سے ہر ایک کی روزانہ بکری 20,000 دینار تک پہنچ جایا کرتی۔ یاقوت نے جب اسے دیکھا تو وہ پہلے ہی کی طرح بارونق شہر تھا، کہیں بڑھاپے یا تباہی کے آثار نہ نظر آتے تھے۔ ابن جبیر مشہور سیاح نے بھی جب حلب کا سفر کیا تو حلب کی رونق جو کہ توں قائم تھی۔ حلب کی بربادی کچھ اس وجہ سے بھی نہ ہوئی کہ اس کی زمین غیر معمولی زرخیز تھی، اس کے باغات سیب، ناشپاتی، انگور، خوبانی اور اسی طرح کے دوسرے پھلوں کے مخزن تھے۔ یہ علاقہ روئی اور سمسم کی پیداوار میں بھی بہت آگے تھا۔ اردن اور فلسطین، دمشق کے بعد شام کے دوسرے بڑے علاقے اردن اور فلسطین تھے۔ تبریہ، سور، حقہ، کوس، تبنین، مخل، جرجش اور سواد اردن کے بڑے مقامات تھے۔ فلسطین اپنے بیت المقدس کی وجہ سے تمام دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا۔ بیت المقدس کے آثار قدیمہ کی تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے علاوہ اس وقت کے فلسطین میں حسب ذیل اہم جگہیں تھیں: لد، امواس، نابلس، منکور، سامرہ، سبستیہ، کیساریہ، یافا، جبرین، اسکلان، غزہ۔ اردن کا خراج 1 لاکھ اور فلسطین کا 3 لاکھ دینار تھا۔ عراق، گو بنو امیہ نے شام کی زرخیزی، شادابی اور اپنے سیاسی مسائل کی بنا پر دمشق کو دارالخلافہ بنا لیا تھا، لیکن عراق کو پورے اموی دور میں دارالخلافہ جیسی اہمیت حاصل رہی اور اس کے 2 بڑے شہر کوفہ اور بصرہ آخر وقت تک نہ صرف فوجی مرکز رہے بلکہ تمدنی اور علمی اعتبار سے بھی شام سے کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ اور اگر سچ بات کہی جائے تو عراق شام سے کہیں زیادہ اہم تھا، اس لیے نہیں کہ اس میں دجلہ اور فرات جیسے عظیم الشان دریا بہتے تھے، اس لیے نہیں کہ اس کی سواد کی زمین کی پیداوار غیر معمولی تھی، بلکہ اس لیے کہ عراق کے ان 2 بڑے شہروں اور ان کے مضافات میں جو عرب آباد کیے گئے وہ اپنے ملک کی ریت، اپنے ملک کے کنکر، اپنے ملک کی گرمی اور تند مزاجی کے مہر بند کوہ آتش فشاں تھے۔ ان کے اندر کا لاوا ہر آئے دن پھوٹتا اور ایک نہ ایک قیامت برپا کرتا رہتا۔ تاریخ دان جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے 2 سپہ سالاروں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کو جن سپاہیوں کے لیے کوفہ و بصرہ آباد کرنے کا حکم دیا، ان میں قریب تمام وہ عرب قبائل آباد تھے جو حجاز و نجداد و یمامہ کے تپتے ریگستانوں سے نکل کر صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تاکہ اسلامی عروج کے فیوز و برکات سے بہرہ ور ہوں۔ ہم ان تینوں کی نیتوں پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ان میں صرف چند ایسے لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ سکے تھے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پایا تھا، گو ان اجڑ دیہاتی اور گنوار عربوں کو اخلاق عالیہ کی تعلیم دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان معلمان اخلاق کی تعلیم کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح گھر نہ کر سکی تھی، اس لیے فتنہ و فساد کے یہ کوہیں ہائے آتش فشاں قریب ہر دور میں پھوٹتے اور امن عامہ کو تباہ کرتے رہے۔ ہم اس مسئلے پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ علمی تحریکوں اور حیات اجتماعی کے عنوانات کے ماتحت گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں صرف یہ کہنا مقصود تھا کہ عراق کے باشندے چونکہ خالص ریگستان عرب کے بچے تھے، اس لیے اموی دور میں اس کی سیاسی حیثیت دارالسلطنت سے کہیں زیادہ تھی۔ یوں بھی یہ دونوں شہر چونکہ اسلامی مملکت کے وسط میں آباد تھے، اس لیے بھی شام اور مصر، افریقہ، حجاز، یمن اور فارس، آذربائیجان، کابل، سندھ اور پنجاب کے مابین ایک تجارتی واسطے کی حیثیت رکھتے تھے۔ خصوصیت سے بصرہ نے تو خالد عبداللہ القصری کے دور میں غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بازار دنیا بھر کے سامان تجارت سے ہر وقت بھرے رہتے، دنیا بھر کے تاجر اس کے بازاروں میں سودا خریدتے اور سودا بیچتے دکھائی دیتے۔ اس کی سرائیں ایک طرح سے بین الاقوامی قیام گاہیں تھیں جہاں ملک کا تاجر موجود ہوتا۔ عہد امی کے نصف آخر میں بصرہ نے جو ترقی کی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی آبادی 16 میل مربع میں پھیل گئی تھی اور اس کے باغات کا سلسلہ 100 میل تک بڑھا چلا گیا تھا۔ 1,20,000 نہریں اس کے آس پاس کی زمین میں بہتی اور اس طرح بصرہ کے چاروں طرف پھیلی زمین سیراب ہوتی۔ جس علاقے میں 1,20,000 نہریں ہوں اس کی شادابی کا اندازہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ بظاہر نہروں کی یہ بات کچھ مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے اور استخبری نے سے جب یہ بات بیان کی گئی تو اسے بھی اس کی صداقت پر شبہ ہوا تھا، مگر جب اس نے خود بصرہ کا سفر کیا اور قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی نہروں کا جال بچھا دیکھا تو اس نے یہ بات سچ مان لی۔ استغری کہتا ہے کہ یہ نہریں چھوٹی چھوٹی تھی، غالباً ان نہروں کی حیثیت وہی تھی جو پنجاب کے نہری علاقوں میں سوؤں کی ہوتی ہے۔ قریب ہر کھیت میں ایک چھوٹی سی نہر بڑے سوئے سے کاٹ کر لائی جاتی ہے، اور یہ بات قطعاً بعید از قیاس نہیں کہ بصرہ کے نواح میں 1,20,000 فارم نہ ہوں اور ہر فارم کو ایک چھوٹا سا نالا پانی کا سیراب نہ کرتا ہو۔ استغری کے اپنے الفاظ ہیں کہ استغری نے جب اس شہر کو دیکھا تو اس وقت یہ عجم کا سب سے بڑا شہر تھا۔ استغری کے الفاظ ہیں البصرۃ مدینۃ عظیمۃ لم یکن فی ایام العجم۔ یعقوبی نے یہی مضمون ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔
जाहिद और सालबी का बयान है कि लोग अमूमन ये कहते हैं इराक दुनिया की आंख है और बसरा इराक की आंख है। इराक की इस आंख को सवाकुल अरब के मुसन्निफ ने कुब्बतुल इस्लाम करार दिया था। बज़ाहिर ये बात कुछ अजीब मालूम होती है कि सहराए अरब के इतने लड़ाका कबाइल ने जो हिजाज बिन यूसुफ की फौजों में भर्ती थे इस कदर तिजारती तरक्की किस तरह कर ली। हमारा ख्याल है कि सिपाहियों के अलावा बसरा में बहुत से दूसरे लोग भी आन बसे थे जिनमें इराक के असल बाशिंदे और बाज अरब ताजिर भी थे और इन लोगों ने तिजारत को फरोग दिया। इन्होंने सिवाय इस रुदात के जो अस्तखरी के हवाले से हमने पीछे दर्ज की है कोई दूसरी दास्तान ऐसी मालूम ना हो सकी जिससे हम 48 हिजरी से लेकर 130 हिजरी तक के बसरा की तिजारती कैफियत जान सकते। जाहिज, अस्तखरी, इब्नुल फकिया, इब्न जुबैर ये सब बाद के लोग हैं और उनके बयानात की रोशनी में हम तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी सदी की कैफियत से तो आगाह हो सकते हैं, पहली और दूसरी सदी के हालात से आशना नहीं हो सकते। अलबत्ता बसरा के एक बाजार मरीद की तस्वीर याकूत और मुसन्निफ असवाकुल अरब ने कुछ इस अंदाज से खींची है कि उम्मी दौर के धुंधले से नकूश आंखों के सामने रक्स करने लगते हैं। इन दोनों हजरात का बयान है कि मुरीद खुलफाए राशिदीन के दौर में असलह सवारी के जानवरों और गनीमत के एक सामान की एक मंडी थी। ये मंडी उम्मी दौर में बहुत तरक्की कर गई। इसे न सिर्फ तिजारती सरबुलंदी ही हासिल हुई, वो अदब शेर का मरकज भी बनी। उम्मी दौर के मशहूर शोरा फिरजौक और जरीर का अक्सर वक्त यही निकट था। ऊंटों की ये मंडी जो फिरजौक, जरीर और दूसरे शोरा के सबब एक बड़ा अदबी मरकज बन गई थी, 3 मील की वसत में फैली थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल्लात बने थे। याकूत ने जब इसे कई साल बाद देखा तो वो बसरा से कट चुका था और उसे और बसरा को बाहम मिलाने वाली सारी इमारतें तबाह हो चुकी थी। याकूत के अल्फाज हैं, मुरीद बसरा के इस हिस्से में था जो इसे वसी सहरा से मिलाता, दूसरे रुखुल उबला था जो नहर उबला पर बना था। ये बसरा की बंदरगाह थी। यहाँ पर सुबह शाम मुल्क मुल्क के तिजारती जहाज आनकर लंगर अंदाज होते। इन जहाजों में बैरूनी ताजिर और सामाने तिजारत लदा होता। इसके बाजार बहुत वसी और बड़े बड़े थे और बंदरगाह मजबूत पत्थरों से बनी थी। इन दिनों बसरा के 3 और बाजार भी बहुत अहमियत रखते थे, सौ के उस्मान, सौ के कदामीन और सौ के खजा। बसरा महज तिजारती मंडी ही न था, उसे एक बहुत बड़े सनती मकाम की हैसियत भी हासिल थी। वहाँ रेशमी, ऊनी और सूती कपड़े बुनने की खड्डियां भी बकसरत थी। गो हमें ये मालूम नहीं हो सका कि इन खड्डियों में काम करने वाले लोग कौन लोग थे। आया ये खड्डियां अरबों की मलकियत थी या इराक के असल बाशिंदों की। गुमान गालिब यह है कि उम्मी दौर में अरबों ने अभी मसनूआत में दखल न पाया था। बसरा की ये खड्डियां इराकियों की थी। इन खड्डियों में 2 किस्म के कपड़े बुने जाते, रेशम और ऊन से मखलूत कपड़े और खालिस सूती। रेशमी और ऊनी कपड़े को खज और सूती को बज कहते। खज बहुत लतीफ और महंगा कपड़ा होता। खज का हर थान 15 गज का होता। गालिबन ये कपड़ा इसी किस्म का था जो 4 साल पहले कश्मीर के लोग कसरत से बुना करते। बसरा के रहने वालों में गो मुख्तलिफ अक़वाम शामिल थी, मगर ज्यादातर आबादी कबाइल रबिया, मिज़र, कबाइल महालबा, मसामिया, जारवदिया, बाहिला और रहमान की थी। बसरा के आसपास जो कबाइल आबाद थे उनमें बनु तमीम ज्यादा थे। बनु तमीम वही कौम है जो यमामा के सहराओं में फैली थी और फतुहात के शुरू दौर में मसना बिन हारसा के साथ शामिल होकर इराक पर हमला आवर हुई थी। कूफा इराक का दूसरा बड़ा शहर कूफा था। ये बसरा से 2 साल पहले आबाद हुआ था। फुरात के किनारे पर होने के सबब यह भी एक बड़ी तिजारती और सनती मंडी थी। यहाँ भी रेशमी और सूती कपड़े के कारखाने थे। यहाँ की रेशमी लुंगियां और साफे बहुत शोहरत रखते थे। शुरू उम्मी दौर में बसरा और कूफा दोनों बड़े शहर 2 अलग अलग सूबों के सदर मकाम थे। दोनों के वाली अलग अलग मुकर्रर होते, मगर जब हजरत मुगीरा बिन शोबा का इंतकाल हुआ तो अमीर मुआविया ने कूफा की हुकूमत भी ज़ियाद के सुपुर्द कर दी। ज़ियाद की मौत के बाद दोनों शहरों की हुकूमतें गो फिर अलग अलग हो गईं, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ की बड़ी शख्सियत ने उन्हें फिर जोड़ दिया। हकीकत यह है कि उम्मी तारीख में ये पहला वक्त था जब कूफा को इसका सही सियासी उरूज नसीब हुआ था। गो उम्मी दौर से पहले कूफा हजरत अली करमुल्लाह वजह का दारुल खिलाफा था। मकीन कूफा को यह हैसियत कभी हासिल न हुई थी। हज्जाज के वक्त से पहले कूफा महज सरफिरे कबायलियों और अरब बदुओं की एक बड़ी बस्ती थी। उनमें कोई नज़म, कोई शाइस्तगी और कोई वकार न था। हज्जाज जब पहले दिन कूफा आया तो उसने इस वक्त ये महसूस कर लिया था कि उस शहर के बाशिंदे पूरी तरबियत के मोहताज हैं। उसने अपने खुतबा में उनसे ये बात कह भी दी थी कि तुम्हारी तरबियत नाकिस और इखलाक नादुरुस्त है, मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा। और हकीकत है कि हज्जाज ने इन सबको न सिर्फ ठीक किया बल्कि उनके शहर को इस्लामी मुमलिकत का सबसे बड़ा शहर बना दिया। वो चूंकि वलीद और अब्दुल मलिक के बाद सबसे बड़ा हाकिम था और वो चूंकि एक तरह का नाइब सल्तनत था, इसलिए इसका मस्कन एक तरह से मरकजी हैसियत रखता था। हमने नकूद के बाब में तसरीह की है कि अब्दुल मलिक के दौर में सिक्के ढालने के लिए जो सबसे बड़ी टकसाल कायम हुई थी वो कूफा में थी। कूफा ही से पूरी मुमलिकत के लिए सिक्के ढल कर जाते। कूफा ही से फातिहीन इस्लाम की फौजें मावरा और नहर, काशगर और चीन की तरफ बढ़ती।
کوفہ خراسان، ایران، آذربائیجان، سندھ اور ملتان کی حکومتوں کا مرکز تھا۔ حجاج گو ظالم، گو قصاب اور بے رحم تھا، مگر بڑا اونچا مدبر اور بڑا سخت گیر سیاستدان تھا، اور ایسے سخت گیر سیاستدان کا مسکن یقیناً دارالخلافہ اتنی اہمیت رکھتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واسطہ کی بنا کے بعد کوفہ کی پہلی ایسی اہمیت نہ رہی تھی، لیکن بہرحال کوفہ ایک بڑا مقام تھا اور اس کی مسجد عراق کی سب سے بڑی مسجد تھی، جس میں ایک وقت میں 60,000 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ یاقوت نے عبدالوہاب کرشی کی روایت بیان کی ہے کہ اموی دور میں کوفہ میں 50,000 گھرانے، ربیہ اور مضر کے 24,000 دوسرے عربوں کے اور 6,000 یمنیوں کے رہتے تھے۔ شعبی کے بیان کے مطابق یمنی 12,000 اور عمرہ 8,000 تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب واسطہ آباد کیا تو کوفہ کی آبادی پہلے کی نسبت کم ہو گئی، بہت سے لوگ کوفہ سے نکل کر واسطہ چلے گئے، خاص طور پر عمرہ نے تو واسطہ کی سکونت اختیار کر لی۔ واسطہ دجلہ کے دونوں کناروں پر بصرہ اور کوفہ کے بالکل وسط میں واقع تھا۔ دجلہ کی شرقی کنارے پر پرانا شہر تھا جسے کسکر کہا جاتا۔ یہ شہر اپنی اہمیت و مرکزیت کے اعتبار سے تاریخ عجم میں گو المدائن جتنی اہمیت تو نہ رکھتا تھا، مگر اجمی بادشاہ اسے کافی محبوب رکھتے، انہوں نے یہاں کافی بڑی عمارتیں بنوا رکھی تھی۔ حجاج نے بالکل اس کے مقابلے میں غربی کنارے پر نیا شہر آباد کیا، محلات بنوائے، بازار تعمیر کی اور عالیشان مسجد بنوائی۔ حجاج نے جو محل بنوایا اس میں ایک قبہ خضرا بھی تعمیر کیا۔ یہ شہر جسے حجاج نے تعمیر کیا نائب السلطنت کے مسکن ہونے کے سبب چند سال کے اندر عراق کے بڑے شہروں میں شمار ہونے لگا۔ عراق کے تمام بڑے بڑے عمرا اور وسا نے یہاں محلات تعمیر کیے۔ اس نئے شہر کی تعمیر سے دجلہ کے دونوں کنارے آباد ہو گئے۔ دونوں شہر اس لحاظ سے تو الگ الگ تھے کہ بیچ میں دجلہ جیسا بڑا دریا حائل تھا، مگر اس اعتبار سے ایک تھے کہ حجاج نے دجلہ پر ایک بہت بڑا پل بنوا دیا تھا۔ دونوں طرف کے باشندے اس پل کے ذریعے آر پار اس طرح آتے جاتے جیسے یہ دو الگ شہر نہ تھے، ایک بڑے شہر کے دو محلے تھے۔ نئے شہر میں جو لوگ آباد ہوئے ان میں زیادہ تر عرب تھے، اجمیوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ نئے شہر کی طرح پرانے شہر کی آبادی بھی مخلوط ہو گئی تھی۔ پرانا شہر اب محض فارسیوں کا شہر نہ رہا تھا، البتہ یعقوبی کے بیان کے مطابق دہقان یا عراقی زمینداروں کی قیام گاہ اور اترنے کی جگہ اس وقت بھی پرانا شہر تھا۔ حجاج کی موت تک واسطہ ہی دارالعمارت رہا، اس کے بعد بھی عراق کے والی واسطہ میں ہی میں اترتے رہے۔ شہر کا نام پہلے کسکر تھا، حجاج نے اس کا نام واسطہ اس لیے رکھا کہ یہاں سے بصرہ، احواز اور کوفہ سارے بڑے شہر 50-50 فرسخ کے فاصلے پر تھے۔ یقیناً ایسا شہر جو مملکت کے 3 بڑے مقامات کے عین وسط میں ہو صوبائی حکومت کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صوبہ کا دارالعمارت بنتے ہی یہاں بڑی بڑی تجارتی منڈیاں آپ قائم ہو گئی، ملک کے تاجر یہاں آنے لگے۔ کوفہ اور بصرہ کے صنعت کاروں نے بھی اپنے اس شہر کا رخ کیا اور خز و بز کے بہت سے کارخانے یہاں کھل گئے۔ دوسرے شہر واسطہ سے تھوڑے فاصلے پر نہروان آباد تھا۔ یہ قدیمی شہر تھا اور قالین بنانے میں بڑی شہرت رکھتا تھا، وہ قالین جو ارمن قالین کہلاتے تھے۔ پہلے یہی تیار ہوتے، پھر آرمینیا جاتے اور پھر ان پر مزید کام ہوتا۔ آخری ہاتھ چونکہ آرمینی صنعوں کے لگتے، اسی لیے صنعت آرمینی بن گئی تھی۔ دجلہ کے کنارے پر واسطہ اور بصرہ کے مابین 2 اور شہر بھی آباد تھے، میسان اور نزار۔ یہ گو قدیمی شہر تھے، مگر اموی دور میں انہیں کوئی خاص حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ واسطہ اور بصرہ کے درمیانی زمین بطاح سے سیراب ہوتی، بطاح میں کئی نہریں آن کر ملتی۔ پانی کی کثرت کے سبب اس ریگستان نے جو بصرہ اور واسطہ کے درمیان پھیلا تھا، ایک زرخیز و شاداب علاقہ کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ واسطہ سے کوفہ کی سمت نومابیاز، نعمانیہ، جبل اور بادریہ آباد تھے، اور یہ امویوں کے اس سے پہلے ایران و عراق کے شاہی خاندان اور دوسرے بڑے رؤساء کا مسکن تھا۔ اب بھی بڑے اجمی خاندان یہاں سکونت رکھتے تھے۔ جبل بھی بہت پرانا اور اہم شہر تھا۔ نعمانیہ بھی بہت ممتاز شہر تھا، یہاں پاگلوں کا شفا خانہ بنا تھا۔ نعمانیہ کے بعد نہروان اوسط ایک اور پرانا شہر تھا جہاں زیادہ تر بڑے زمیندار رہتے۔ پھر المدائن تھا جہاں شاہان ساسان نے صدیوں خدائی کے راگ گائے تھے۔ یہ المدائن چونکہ زمانے قدیم سے ساسانیوں کا پایا تخت تھا، اس لیے ہر نئے ساسانی بادشاہ نے اس میں اپنے لیے الگ شہر آباد کیا تھا۔ مسلمانوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو یہ ایک شہر نہیں، 5 بڑے اونچے اور متمدن شہروں کا مجموعہ تھا جو دجلہ کے دونوں کناروں پر کئی میل کے پھیلاؤ میں پھیلے تھے۔ مغربی کنارے پر بھوسیر اور سابات المدائن تھے، ان دونوں شہروں میں 1 فرسخ کا فاصلہ تھا۔ شرقی جانب عتیقہ، اسبانیہ اور رومیہ آباد تھے۔ عتیقہ بہت قدیمی شہر تھا، اس میں ایران کا مشہور عالم محل قصر ابیض تھا۔ یہ قصر اپنے حسن و رعنائی اور نفاست تعمیر کے سبب عجائبات عالم میں شمار ہوتا۔ قصر ابیض کی فتح کی یاد میں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی جو پورے اموی دور میں بڑی اہم مسجد رہی۔ عتیقہ قدیم شاہان الیمان کا پایا تخت تھا، نوشیروان سے لے کر خسرو پرویز تک اسبہ دارالسلطنت رہا، اور مسلمان جب یہاں آباد ہوئے
تو یہی کسرا کا تخت انہیں نظر آیا۔ یہ تخت دنیا کے تمام عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ تھا۔ اس تخت کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی چھت اور حاشیوں میں ایران کے سب سے نادر جواہرات ٹانگ دیے گئے تھے۔ یہ فرش محل سے کوئی 80 ذرا اونچا تھا۔ اس کے پائے سونے کے تھے۔ یاقوت کا بیان ہے کہ دنیا قدیم کا یہ بڑا شہر اسکندر نے آباد کیا تھا۔ ساسانی روایات میں اس بڑے شہر کی بنا نوشیروان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ نوشیروان نے یہ شہر آباد کرنے کے بعد اسے پایا تخت بنایا۔ اس کے بعد تمام شاہان ساسان کے دنوں میں اہل المدائن ہی پایا تخت رہا۔ اس سبب سے اس کی عظمت و بڑائی میں خوب اضافے ہوتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ المدائن کی بنا ارد شیر بن بائک ساسانی خاندان کے پہلے بادشاہ نے رکھی تھی، مگر اس بڑے شہر کی عجیب بد نصیبی تھی کہ مسلمانوں نے جب اسے فتح کیا تو اس کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور انہوں نے اس کے عظیم شان محلات کو نظر انداز کر کے کوفہ کی بنا رکھی اور اسے حوادثات سے زمانہ کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ امویوں کے پورے دور میں المدائن کو کوئی بڑی سیاسی حیثیت حاصل نہ ہو سکی اور اس کی عمارتیں عدم توجہ کے سبب ہولے ہولے پیوند زمین ہوتی رہیں۔ الحیرہ، قصر ابن حبیرہ، القادسیہ اور منعیسہ، قرآ، واقسہ، عقبہ، نناح، زبالتا، شکوک، بطان، سالبیہ، فید، سمیرہ بھی عراق کے قابل ذکر مقامات تھے۔ یہ سارے قصبات جن میں الحیرہ، سولبیہ پرانے اور بڑے شہر تھے۔ خاص طور پر الحیرہ تو صدیوں عراق کے عرب بادشاہوں کا پایا تخت رہا۔ المدائن کی طرح قدیم عراق عرب بادشاہوں کے اس پایا تخت پر بھی امی دور میں بکم پرسی کا عالم طاری رہا۔ گو مسلمانوں نے شروع دور میں الحیرہ میں قیام رکھا۔ حضرت خالد بن ولید فتوحات کے زمانے میں 1 سال تک یہاں رہے، مگر جب کوفہ آباد ہوا تو خیرہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی۔ البتہ ایک قدیم بڑے شہر ہونے کے سبب اس نے اپنے آپ کو کافی دن تک زندہ رکھا۔ ان سارے شہروں میں قصر ابن حبیرہ امی دور کی نو آبادی تھی۔ عراق کے والی یزید بن عمر بن حبیرہ نے اسے آباد کیا تھا اور حجاج بن یوسف کی طرح معمار بننے کی کوشش کی تھی۔ یزید بن مروان بن محمد بن مروان کی طرف سے یہاں کا والی بنا۔ جس طرح واسطہ حجاج کے مسکن ہونے کے سبب عراق کا نیا دارالعمارت بن گیا تھا، اسی طرح اس قصر ابن حبیرہ نے اس صوبے کی دارالعمارت کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ وہ دوسرے الفاظ میں امی دور میں عراق کے 4 شہر ایک کے بعد دیگر صوبائی دارالحکومت بنے اور اس طرح عراق کی سیاسی، زرعی، اقتصادی اور علمی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل کی۔ ان شہروں کے علاوہ جن کا اوپر ذکر ہوا، دجلہ کے کنارے پر کئی اور شہر بھی آباد تھے جن میں تکریت، موصل زیادہ بڑے تھے۔ تکریت آج کل کے بغداد سے ابن جبیر کی روایت کے مطابق 2 منزلوں کے فاصلے پر دجلہ کے کنارے آباد تھا اور آباد ہے۔ ابن جبیر نے جب یہ شہر دیکھا تو یہ بڑا بارونق شہر تھا۔ اس کی مساجد خوبصورت اور عظیم الشان تھی۔ شہر کے گرد مضبوط شہر پناہ بنی تھی۔ تکریت سے آگے موصل تھا۔ یہ شہر ان بڑے شہر میں سے تھا جن پر مسلمان فخر کیا کرتے۔ یاقوت کہتا ہے یہ بڑا بارونق اور وسیع شہر تھا۔ یہ عراق کا دروازہ اور خراسان کا مفتاح تھا۔ یاقوت نے اس شہر کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کی روایت کے مطابق اسے موصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ اور عراق کو آپس میں ملانے والا تھا۔ یہ دجلہ اور فرات میں ملاپ کراتا تھا۔ یہ بہت پرانا شہر ہے جو دجلہ کے کنارے پر آباد ہے۔ اس کے عین مقابل میں شرقی جانب دنیا کا مشہور شہر نینوا آباد تھا۔ اس میں جرجیس نبی کی قبر اب تک موجود ہے۔ اس کے بانیوں میں راوند زیادہ مشہور ہے۔ فارسی اپنے عروج کے دور میں اسے بواد شیر کہتے۔ مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ نے اس کے گرد ایک مضبوط شہر پناہ تعمیر کی تھی۔ اسی اموی خلیفہ نے موصل میں ایک شاندار مسجد بھی بنوائی۔ موصل کے تابع حسب ذیل چھوٹے شہر تھے: تبرہان، سن، حدسیہ، مرج، جہینہ اور محلبیہ، نینوا، بارتلی، باعزرہ، جتون، کریلس، مسلح، رامیل، باجری، وکوکا اور خالجار۔ اس کا خراج 4 لاکھ درہم تھا۔ ابن جبیر نے جب اس شہر کی سیاحت کی تو بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اس کے مضبوط شہر پناہ، اس کی پتھر کی اونچی اونچی عمارتوں، اس کی خوبصورت مسجدوں، اس کے عجیب و غریب حماموں اور وسیع اور بارونق بازار اردل کی بہت تعریف کی ہے۔ ابن جبیر کہتا ہے کہ اللہ نے اس شہر کو ایک نبی کے مشہد ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ جرجیس علیہ السلام کی قبر نئی اور پرانی جامع مسجد کے درمیان بنی ہے۔ پھر اس شہر کو یونس علیہ السلام کی قیام گاہ ہونے کی عزت بھی نصیب ہے۔ دجلہ عبور کرنے کے بعد شہر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تل توبہ آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر خدا کے حضور عذاب سے نجات پانے کی دعا کی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے حکم پر ان کی قوم نہائی تھی۔ اس تل پر ایک بہت بڑی عمارت بنی ہے جس کے کئی حصے ہیں۔ اس میں ایک مکان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے۔ اسی مکان میں وہ رہتے اور خدا کی عبادت کیا کرتے۔ چشمہ کے قریب بہت سے غسل خانے نہانے کے لیے بنے ہیں۔ اس کے قریب ہی نینوا کے کھنڈرات ہیں۔ یہ نینوا حضرت یونس علیہ السلام کا شہر تھا۔ اس کے شہر پناہ کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ موصل کے بعد ابن جبیر نے ایک اور شہر کا ذکر کیا ہے جسے اس وقت جدال کہتے، جو دنیا کی مشہور ترین پہاڑی جودی کے دامن میں آباد تھا۔
یہ جودی وہی پہاڑی ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑی پر آن رکی تھی۔ جدال کے بعد ایک اور قدیم شہر نصیبین تھا۔ اس کا ماحول بھی ابن جبیر کو بہت پسند آیا۔ اس کی لہر، اس کے لہلہاتے کھیت اور پھولوں اور پھلوں سے لدے درختوں نے ابن جبیر کے دل پر بہت اثر کیا۔ اس کا جی چاہا کہ یہاں رہ جائے، مگر سیاہ تھا کہ پاؤں آگے ہی کو اٹھے۔ نصیبین کے بعد وہ داری عتیقہ آیا، یہ بھی شاہان ساسان کا بنایا ہوا قصبہ تھا۔ پھر ماردین پہنچا۔ ان دونوں مقامات میں اچھی خاصی رونق تھی، آبادی کافی تھی۔ پھر ونیسر کا سفر اختیار کیا۔ ونیسر بھی نصیبین کی طرح بڑا خوبصورت شہر تھا۔ اس کے چاروں طرف بھی سرسبز و شاداب کھیت اور پھلوں اور پھولوں سے لدے درخت پھیلے تھے۔ یہ سارا علاقہ پہاڑی ہونے کے سبب قدرتی چشموں اور نہروں کا مخزن تھا۔ اور ونیسر کے بعد ابن جبیر نے ایک اور شہر عین التمر کا ذکر کیا ہے اور اس کے ماحول اور آب و ہوا کو بہت سراہا ہے۔ عین التمر بھی اس علاقے کا بڑا شہر تھا۔ یہ عراق اور شام کی آخری سرحد پر تھا۔ جس وقت ابن جبیر نے اسے دیکھا اس وقت امیوں کو مرے 400 سال ہو چکے تھے اور ان شہروں کی ترتیب میں کافی فرق آ چکا تھا، مگر چونکہ یہ سارے کے سارے شہر ساسانی دور کے تھے اور پہاڑوں میں آباد ہونے کے سبب ایک خاص ماحول کے مالک تھے، اسی لیے امتداد زمانہ نے ان کے رہن سہن اور انداز زیست میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ امیوں کے دور میں یہ شہر فارسیوں سے بھرے تھے، ان میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، مگر اس وقت جب ابن جبیر نے انہیں دیکھا تو ان میں سے اکثر اسلام لا چکے تھے۔ عراق کا نظام زرعی۔ اموی دور میں عراق کے نظام زرعی کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عراق کے چاروں طرف بڑے وسیع ریگستان پھیلے ہیں، مگر عراق کا وہ علاقہ جسے دجلہ و فرات سیراب کرتے ہیں ساسانیوں کے زمانہ ہی سے بہت زرخیز و شاداب چلا آتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جسے کرچی سواد عراق کہتے ہیں اور جسے حضرت عمرو بن عاص نے بستان قریش کا نام دیا تھا۔ ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں تصریح کی تھی کہ جب عراق فتح ہوا اور صحابہ نے حضرت فاروق سے درخواست کی کہ عراق کی زمین سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس موضوع پر کئی دن بحث ہوتی رہی۔ عبد الرحمن بن عوف سیدنا بلال اور ان کا گروہ زمین کی تقسیم کا حامی تھا۔ حضرت فاروق تقسیم کے خلاف تھے، انہوں نے عراق کی زمین سپاہیوں میں تقسیم نہیں کی، ساری مزارع زمین عراق کے اصل کاشتکاروں کے پاس ہی رہنے دی، بلکہ زمین کے وہ بڑے ٹکڑے جو ساسانی بادشاہوں کے عہد میں شاہی خاندان اور بڑے عمرا کی ملکیت تھے عراق کے موروثی کسانوں میں بانٹ دیے، البتہ جو زمینیں مردہ تھیں اور ریاست کے نام پر لکھ دی۔ حضرت فاروق نے عراق میں ایک نیا نظام زرعی قائم کیا، تمام زمین کی پیمائش سر نو ہوئی۔ سواد کی کل زرعی زمین اس وقت کی پیمائش کی روح سے 6,20,00,000 جریب تھی۔ ہر جریب زمین پر زمین کی پیداوار کے حساب سے 2 درہم سے لے کر 10 درہم خراج مقرر ہوا۔ جس زمین کی پیداوار کم تھی اس پر کم اور جس کی زیادہ تھی اس سے زیادہ خراج لیا جاتا۔ فی جریب 10 درہم آخری حد تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سواد عراق کی کل زمین کا خراج 180 لاکھ درہم تھا۔ خراجی زمین صرف وہی تھی جس کے کاشتکار غیر مسلم تھے، جو لوگ اسلام لاتے گئے ان کا خراج عشر میں تبدیل ہوتا گیا۔ یہ حکمت عملی دو نبوی دور میں اموی دور میں حجاج بن یوسف کے زمانہ تک قائم رہی۔ حجاج پہلا شخص ہے جس نے عراق کے کاشتکاروں کے اسلام قبول کر لینے پر بھی ان سے خراج وصول کیا۔ حجاج کا خیال تھا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح اسلام لاتے رہے تو حکومت کے خزانے خالی ہو جائیں گے۔ اس نے اسلام لانے والوں کی زمین سے پہلے کی طرح خراج وصول کیا اور جو لوگ نئے شہروں کی کشش اور اسلامی فوجوں میں بھرتی ہونے کے لیے گاؤں چھوڑ گئے تھے انہیں گاؤں میں پھر سے بھیجا۔ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے حجاج کی اس رسم بد کو بند کیا اور ان تمام عراقیوں سے خراج لینے کی ممانعت کر دی جو اسلام قبول کر چکے تھے یا کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عراق کا خراج بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ یزید ناقص اور بعد کے لوگوں نے حجاج کی رسم پھر جاری کر دی۔ بہرحال عراق کی زمین اموی دور میں عموماً خراجی زمین تھی، سوائے اس زمین کے جو بصرہ کے نواح میں سر نو آباد ہوئی تھی۔ یہ زمین احیاء اموات کا حکم رکھتی تھی، اس میں حکومت عشر وصول کرتی۔ سواد کی زمین کا حدود اربا کیا تھا، جغرافیین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ استغری کہتے ہیں کہ یہ شمال میں تکریت، جنوب میں خلیج فارس، مشرق میں حلوان اور مغرب میں قادسیہ کے اندر کا علاقہ سواد تھا۔ مقدسی کے نزدیک ابنار سے سن تک سواد عراق کی شمالی سرحد تھی۔ بہرحال سواد کا یہ علاقہ جو استغری کے بیان کی روح سے ایک طرف سے تکریت، دوسری طرف سے خلیج فارس، تیسری طرف سے حلوان اور چوتھی طرف سے قادسیہ کے اندر گھرا تھا اور جسے دجلہ اور فرات بتاہے اور بے شمار نہریں سیراب کرتی۔ عراق کا زرخیز ترین علاقہ تھا اور عراق کی ساری پیداوار کا انحصار اسی پر تھا، خصوصی سے بصرہ کا 50 فرسخ علاقہ جو عدسی سے آباد ان تک اور کوفہ کے جنوب، دجلہ کے مشرق اور فرات کے مغرب میں تھا، بے حد زرخیز تھا۔ ابن خروازبہ نے سواد کی زمین کو 3 منطقوں میں پر تقسیم کیا تھا۔ دجلہ کے مشرقی کنارے کا علاقہ، یہ علاقہ دجلہ اور نہروان سے
سیراب ہوتا، شمال میں نہروان اور جنوب میں درایا اس کی سرحدیں تھیں۔ دجلہ اور فرات سے براہ راست سیراب ہونے والے علاقے کے شمال میں ماورا یا مغرب میں بتی اور جنوب میں خلیج فارس تھی۔ وہ علاقہ جو دجلہ اور فرات سے نکالی ہوئی نہروں سے سیراب ہوتا، یہ عراق کا سواد تھا۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں عربوں کی آبادی ابھی زیادہ تر شہروں میں تھی۔ کوفہ، واسط، بصرہ، قصر ابن حبیرہ اور دوسرے شہر ان کا مرکز تھے۔ بصرہ کے دیہات میں البتہ ان کے کافی خاندان آباد ہو گئے تھے، اور وہ بھی اسی لیے کہ بصرہ کی زمین چونکہ غیر آباد پڑی تھی، اسی لیے انہیں کاشت کے لیے دے دی گئی تھی۔ بنو امیہ کے آخری دور میں سواد کے دیہاتی علاقے میں بھی عرب آباد ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ بنو امیہ نے لوگوں کو جاگیریں دینے کی رسم جاری کر دی تھی۔ گو ہم عراق کے اس علاقے میں اس دور میں آباد ہونے والے عربوں کی صحیح کیفیت توڑ نہیں کر سکتے۔ البتہ ابن حکل اور استخری کی روایت سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آخر امی دور میں قبائل ربیہ، مضر، کلب، بنو شیبان، بنو عقیل اور بنو تغلب کے کچھ خاندان جزیرہ اور وسطی عراق میں آباد ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کوفہ اور بصرہ کے نواح میں آباد ہونے والے قبائل میں اسد زیادہ ممتاز تھے۔ ان تمام منطقوں میں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا، بنو امیہ کے آخری دور تک غالب ترین آبادی فارسیوں کی تھی۔ انہیں سوائے خراج اور جزیہ کی پابندی کے کوئی دوسری تکلیف امیوں سے نہیں پہنچی۔ بعض مال ریاست نے کہیں کہیں سختی بھی کی، مگر یہ سختی شیعی روایات نے بہت بڑھا دی ہے، حقیقت اس سے بہت کم تھی۔ کورے جبل، عراق کے مشرقی پہلو جسر نہروان سے ایک اور پہاڑی سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے، جسے اس دور میں کورے جبل کہتے۔ جسر نہروان تامراندی کے کنارے پر آباد تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں سے باسبان، مہرجان، نکزک اور سمیرہ کو رستے پھوٹتے۔ ماسبزان پہاڑی مقام تھا، وہاں چشمے بھی تھے اور سبزہ بھی۔ یعقوبی کے بیان کے مطابق یہ ایک قدیم شہر تھا جسے شیروان بھی کہتے تھے۔ اس شہر کے دامنوں اور وسط میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ ان کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم تھا۔ امی دور میں بھی ابھی تک عرب وہاں آباد نہ ہوئے تھے۔ یہاں کی خالص آبادی فارسیوں کی تھی۔ اسی طرح اس علاقے کے دوسرے بڑے شہر ہرجان، کزک یا السمیرہ کی آبادی بھی فارسیوں ہی کی تھی۔ یہ بھی سبزان کی طرح سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں بھی میٹھے، ٹھنڈے اور گرم پانی کے چشمے رواں تھے۔ یہ بظاہر دو شہر تھے، مگر حقیقت میں ایک بڑے علاقے پر حاوی تھے۔ اس علاقے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کا خراج 2.5 میسون درہم تھا۔ یہ دونوں علاقے جسر نہروان کے دائیں رخ کے پہاڑوں میں آباد تھے۔ جسر نہروان کے بائیں رخ کو جو سڑک جاتی اس کا پہلا پڑاؤ تذکرۃ الملوک تھا۔ یہ بڑی اہم آبادی تھی۔ ساسانی بادشاہوں کے زمانے کی شاندار عمارتیں چاروں طرف بنی تھیں۔ وسکرۃ الملک سے آگے کی طرف کا علاقہ توالستان کہلاتا۔ یہاں قدم قدم پر ساسانی بادشاہوں کی یادگاریں قائم تھیں۔ نہریں بھی بکثرت تھیں اور سبزی و شادابی کی بھی فراوانی تھی۔ توالستان سے آگے جلولہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت فاروق کے زمانے میں فارسیوں نے ایک بڑی لڑائی کی تھی۔ جلولہ سے آگے خانقین، پھر قصر شیری، پھر حلوان تھا، پھر کرامیس، پھر دینیور اور پھر قزوین اور زنجان آباد تھے۔ خانقین نے گو تاریخ میں زیادہ شہرت نہیں پائی، مگر ساسانی دور کا ایک بڑا شہر تھا۔ قصر شیری سے تو حسن و عشق کی بڑی روایات وابستہ ہیں۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ پہاڑی ہے جہاں فرحاد جو شیر لانے گیا تھا۔ حلوان بھی بڑا شہر تھا، ساسانی دور میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ دینیور بھی اونچا شہر تھا۔ اسی طرح قزوین و زنجان بھی ساسانی دور کے بہت ممتاز مقامات تھے۔ ان تمام علاقوں کی آبادی فارسی بولنے والوں کی تھی۔ محض بڑے افسر اور سپاہی عرب تھے۔ شروع میں ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر بعد میں اسلام ان میں پھیلنے لگا۔ یہ پورا علاقہ کوفہ کے ماتحت تھا۔ صرف دینیور کا خراج 2,07,00,000 درہم تھا۔ قزوین اور زنجان البتہ الگ تھے۔ ان کا خراج 1.5 ملین درہم سالانہ تھا۔ شاہان ساسان نے اس علاقے کو خوب آباد کیا تھا۔ یوں بھی یہ علاقہ بہت زرخیز تھا۔ قدرتی چشموں اور نہروں نے اسے ایک ممتاز زرعی علاقہ بنا دیا تھا۔ مصنف نے اس علاقے کو دیکھا ہے، قصر شیری کی چند پتھروں کی بھی زیارت کی ہے اور اس کی ٹھنڈی نہروں کا پانی بھی پیا ہے۔ آج یہ شہر ویراں ہے، مگر کبھی امی دور میں یہ بہت آباد تھے۔ آذربائیجان، زنجان سے آگے آذربائیجان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ آذربائیجان کا پہلا سرحدی شہر اردبیل تھا، پھر بزند، پھر ورشان، پھر بلیکان، پھر مراغہ، بزدہ، مشتر، سرات، مزند، تبریز، میانخ، ارمیہ، خوی اور سلماس بڑے مقامات تھے۔ یہ سارا علاقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فتح کیا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں اس کا خراج 4 ملین درہم تھا۔ ہمدان بصرہ کے تابع تھا، اسے ماحول بصرہ بھی کہتے۔ آذربائیجان کی طرح یہ بھی شاداب و زرخیز علاقہ تھا۔ اس میں آذربائیجان کی نسبت زیادہ زرعی زمین تھی، اسی لیے اس کا خراج آذربائیجان سے 1.5 تھا، یعنی 6 ملین سالانہ۔ ہمدان علاقہ کا نام بھی تھا اور شہر کا نام بھی۔ اس کی آبادی گنجان اور عمارتیں عظیم الشان تھیں۔ ان دنوں جب مصنف نے اسے دیکھا تو اس کی زرخیزی و شادابی سے بے حد متاثر ہوا۔ نہاوند، ہمدان کی طرح نہاوند بھی ایک مشہور شہر تھا۔ نعمان بن مکرن اور فارسیوں میں 23 ہجری میں بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی۔ نہاوند کا علاقہ ہمدان جتنا نہ تھا، اس کا خراج بھی ہمدان سے 6 گنا کم تھا، یعنی صرف 1 ملین سالانہ۔ نہاوند سے آگے کرج تھا۔ ساسانیوں کے زمانے میں یہ کوئی مشہور آبادی نہ تھی، لیکن
लेकिन एक वसी इलाका इससे मुतालिक था। उम्मी दौर में इस इलाके से 3 मिलियन 4 लाख दिरहम वसूल होते। कुम हमदान से कोई 5 मंजिल के फासले पर था। सासानी दौर में ये इतना बड़ा शहर था कि इसके 1000 दरवाजे थे। दरअसल ये 2 शहर थे जो 2 नहरों रासुल मोर और खोरोज के किनारों पर आबाद थे। एक नहर शहर के बालाई हिस्से में बहती और दूसरी निचले में। एक शहर का नाम मनीजान था और दूसरे का नाम कमंदान। ये सासानी दौर इससे पहले से आबाद चले आ रहे थे। उम्मियों ने इन शहरों की अजमत पर कोई बुरा असर नहीं डाला, इसलिए उन्होंने इनके अंदरूनी मामलात में किसी तरह की कोई मुदाखलत न की थी। महज मुअल्लिम और हुक्काम भेज रखे थे। मुअल्लिम तालीम से गर्ज रखते और हुक्काम खराज से। असबहान कुम से असबहान 60 फरसख के फासले पर था। असबहान के 2 बड़े खित्ते थे, जी और यहूदिया। ये बड़ा जरखेज खित्ता था। जा बजा कुदरती चश्मे जारी थे, खेत सरसब्ज से और बाग हरे भरे। ये वही खित्ता है जिसके गांव जियान की मिट्टी से हजरत सुलेमान फारसी का खमीर उठा था। इस मिट्टी से के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा शर्फ नहीं है कि असबहान की जरखेजी और शादाबी के सबब इसका खराज 10 मिलियन था। रे कज़वीन और खरासान के दरमियान का इलाका था। इसे सासानी दौर में भी बड़ी अहमियत हासिल थी। उम्मी दौर में भी मुमताज रहा। इसकी जमीन जरखेज और खेत शादाब थे। नहरों और चश्मों की वजह से फलों और फूलों की फरावानी थी। इसका खराज 10 मिलियन था। कोमस रेल से 12 मंजिलों के फासले पर खरासान का पहला शहर कोमस आबाद था। इसे वामफान भी कहते। ये एक बड़ा मकाम था जिसे एक अलग हिस्सा की हैसियत हासिल थी। इस वजह से इसका खराज भी अलग शुमार होता। नहरें इसके तौल अर्ज में जारी थी। जमीन जरखेज और शादाब थी। वो छोटा इलाका था मगर हर साल उम्मी खजाना में 1.5 मिलियन दिरहम दाखिल करता। ये महज ज़राती शहर ही न था, सनती भी था। ऊनी कपड़ा बुनने के कारखाने यहाँ बहुत थे। तिब्रिस्तान रेल से तिब्रिस्तान कोई 7 मंजिल की दूरी पर था। ये बहरवीलम पर आबाद था। सासानी दौर में भी इसकी बड़ी अहमियत थी और उम्मी दौर में भी। इसमें बेशुमार किले और अजीम शान महल्लात थे। ये सासानी शहजादों और उमरा का मस्कन था। उम्मी दौर में भी इन शहजादों की हैसियत किसी हद तक कायम रही। यहाँ के लोग खूबसूरत होते। कहते हैं कि यहाँ के लोग यसुजर्द की लोनियों की औलाद थे। यहाँ कालीन और तिब्री मलबूसात तैयार होते। ये इलाका 4 मिलियन खराज उम्मी खजाना में दाखिल करता। जरजान को यह खसूसियत हासिल है कि हज़रत अमीर मुआविया के दौर में फतह हुआ, मगर इसके बाशिंदों ने बीच में बगावत कर दी। दूसरी बार यजीद बिन मोहल्लब ने इस पर चढ़ाई की और फिर इसके बाशिंदों ने कभी बगावत न की। जरजान भी बड़ा सनती शहर था। रेशमी कपड़े की खड्डियां बकसरत थी। सनती और ज़राती इलाका होने के सबब इसका खराज 10 मिलियन सालाना था। खरासान इस्लामी हुकूमत का जरखेज तरीन सूबा था। इसके जनूब में मगाजा खरासान व फारस, मगरब में कोमस और शुमाल में खवारजम वाक़ थे। नेशापुर, मर्द, सरखस, हरात, बलख, तोस, लसना, असफराज, यूशिज और बाज़गीस, कंज, रस्तकान, मरवज़ुर्द, रोज और जूस जान, तखारिस्तान, वज़म व आमिल इसके अहम मकामात थे। नेशापुर इन सब में अहम था। ये खरासान का दारुल इमारत भी था और एक अहम जिला भी। इसके मातहत भी कई कस्बाब तबसीन, कोहिस्तान, बसना, ब्यूरो, अबरशहर, जाम और वजूजन और असफराइन थे। सिर्फ नेशापुर की वसत का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि ये 4 मिलियन दिरहम सालाना उम्मी खजाने में दाखिल करता। सरखस नेशापुर से आगे खत अजीम पर एक और शहर सरखस आबाद था। बादशाहान सासान के दौर में इसे भी काफी ऐसी हैसियत हासिल थी। इसकी इमारतें ऊंची ऊंची, शानदार और मजबूत थी, मगर यहाँ ना चश्मे थे और ना नहरें थी। लोग कुएं खोदते, खुद भी पीते और खेतों को भी पिलाते। इसके बावजूद इसका खराज 1 मिलियन था। मर्व खरासान का एक बहुत बड़ा मकाम था। सरखस और इसके दरमियान 6 मंजिलों का फासला था। हर मंजिल पर एक किला था। मर्व 31 हिजरी में फतह हुआ। इसे सासानी शहजादों के मस्कन होने का शर्फ तो हासिल न था, अलबत्ता इसके जमींदार बड़े खुशहाल और मुतमव्विल थे। यहाँ कपड़े बुनने की खड्डियां भी बकसरत थी और जमीन भी खूब जरखेज थी। चश्मों और नहरों ने इस मर्व को खूब सरसब्जी और शादाबी अता की थी। हरात खरासान का एक और बड़ा मकाम हरात था। ये नेशापुर से कोई 10 मंजिलों के फासले पर मशरिकी जानिब था। यहाँ के लोग खूबसूरत थे और इमारतें शानदार थी। इसमें भी चश्मे और नहरें जारी थी और इसकी जमीन का दामन भी सब्जी और शादाबी से भरा था। बलख